Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں صحیح ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور اس کے باشندوں کو جماعتوں میں تقسیم کر دیا. ایک جماعت کو ان میں سے وہ کمزور سمجھتا تھا، جن کے اولاد کو بیٹوں کو وہ ذبح کرا دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یقیناً وہ بڑا فساد کرنے والا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین پہ کمزور سمجھا گیا، اور انہیں امام بنا دیں اور انہیں وارث بنا دیں، اور زمین میں ان کو قدرت دے دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو ان میں سے وہ دکھائیں جس سے وہ بچتے تھے. یہ سورہ قصص ہے، یہ مکی سورہ ہے. اس میں 88 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں. کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو مدنی ہیں، وہ مدینے میں نازل ہوئی، یا یوں کہیے کہ مدینے اور مکے کے درمیان نازل ہوئی، لیکن زیادہ تر آیتیں مکے میں نازل ہوئی، اس لیے یہ سورہ جو ہے مکی کہلاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری سورہ ہی نازل ہو مکے میں یا مدینے میں تب جا کر وہ مدنی یا مکی کہلائیں. ایسا بہت جگہوں پر ہے کہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوئی لیکن اس کا کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا تو وہ سورہ مکی کہلائی. کچھ ایسے بھی ہے کہ کچھ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا تھا تو وہ مدنی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پوری سورہ مکمل ہو تبھی جو مکی یا مدنی کہلائیں. ایک دوسرے میں دوسری آیتیں بھی آ سکتی ہیں. اب جہاں تک معاملہ اس سورہ کے آغاز کا ہے تو وہ طاسیم میم سے ہوا ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف اور کلمہ ہے جو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. یعنی 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں اس میں، طاسیم میم، تو تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا، اسی لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا مفہوم صرف اللہ جانتا ہے، اس کا مفہوم کسی اور کو معلوم نہیں. البتہ یہ ایسے کلمات ہیں جن کو شروع میں لانے کی وجہ سے عرب چونک جایا کرتے تھے اور متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی خاص بات نازل ہونے والی ہے،
اور ایسے موقع پر یہ الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ عام طور سے حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کی اہمیت کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ زیادہ تر یہی نظر آتا ہے، جیسے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ کو مصیبت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو یہ تمہارے رب کے رحمت سے یہ ذکر نازل ہوا جو اس کے بندے پر ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، الف لام میم صاد کے بعد آیا کہ تم پر کتاب نازل کی گئی۔ تو معلوم ہو کہ عام طور سے یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم کی اہمیت کو دوبالا کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن یہ عام انسانوں کی زبان نہیں ہے کہ جو چاہے اسے لکھ لے، جو چاہے اس میں اضافہ کر دے، جو چاہے اس میں کمی کر دے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور واضح کتاب ہے۔ اس میں سارے احکامات کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا ہے۔ اب چونکہ قصص کے معنی آتے ہیں بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، کوئی واقعہ بیان کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بالکل صحیح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو مانتے نہیں ہیں۔ ان کا معاملہ ہے کہ وہ سمم بکمن عمیون ہیں، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بول سکتے ہیں کہہ لیجئے، بس وہ کیا ہے کہ سن کر انسنی کر دیتے ہیں، سن کر رخ پھیر لیتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، دل اس کا نرم کر دیتا ہے، وہ بات ماننے والا ہوتا ہے، تو انہی کو حقیقت میں سنایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرعون اور اس کے قوم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ فرعون نے ملک میں اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، یا یہ کہہ لیجیے جہاں وہ حکومت کیا کرتا تھا مصر میں، اس میں اس نے تکبر کیا تھا اور اس کا غرور حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اور وہاں کے باشندوں کو اس نے جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اگر کلی اعتبار سے دیکھا جائے تو دو جماعتیں بن گئی، ایک قبطیوں کی جس کا خود ایک فرد جو ہے فرعون تھا، اور ایک سبتیوں کی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ وہاں کے باشندوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ تمام فرقوں کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر دیا، کسی سے کوئی کام لیتا تھا، کسی سے کوئی اور کام لیتا تھا، ہر ایک کے لیے کام متعین کر دیا تھا اور ان سے وہی کام وہ لیتا تھا، لہذا کام کے اعتبار سے بھی جماعتوں کی تقسیم ہو گئی تھی۔ اور پھر اس وجہ سے اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جس پر وہ حکومت کرتا اور جیسا چاہتا حکم نازل کرتا اور وہ اپنی بات منوا لیتا تھا، کیونکہ جب قوم متفرق ہو جائے اور جدا ہو جائے اور ایک قوم دوسرے سے مختلف ہو اور ایک قوم دوسرے کی ساتھی اور ہمدرد نہ ہو تو پھر کوئی بھی ان کے اوپر حکومت آسانی سے کر سکتا ہے۔ انگریزوں نے ہمیشہ یہی اصول اپنایا، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور جن لوگوں نے یہ کیا بظاہر وہ کامیاب بھی دکھائی پڑے، لیکن وہ چند دن کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، اور وہ ہر چیز میں اپنا ظلم دکھاتے ہیں، ہر ایک انسان پر، ہر ایک فرقے اور جماعت پر وہ ظلم ڈھاتے ہیں، اور کوئی دوسرا فرقہ اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ظلم ایک ایسی داستان ہے، کہہ لیجیے ظلم ایک ایسا عمل ہے، ایسا کرتوت ہے جس کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں تو جو ملے گا وہ ملے گا ہی، ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی مل جایا کرتا ہے۔
تو فرعون نے ظلم کیا کہ ایک جماعت کو اس نے کمزور کر دیا اور اسے کمزور سمجھتا تھا، اور اتنا بے بس کر دیا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، وہ پنپ نہیں سکتے تھے، وہ اپنی آواز اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو بلا اجازت کر نہیں سکتے تھے۔ آج کی حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں کہ اگر کسی قوم کو پست کرنا ہو، جیسے میانمار میں ہوا کہ مسلمانوں کو بالکل سے توبالا کر دیا گیا، بالکل سے ان کو پست کر دیا گیا، ذلیل و خوار کر دیا گیا، ان کو تعلیم سے بالکل سے روک دیا گیا، اور جو اس دور کے جدید ٹیکنالوجیاں ہیں، چاہے وہ موبائل ہو یا دیگر تمام ترقیات ہوں، یہ ساری چیزوں سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہاں تک کہ عہدے وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں اس سے ان کو برطرف کر دیا گیا۔ ہماری حکومت بھی ایسا کر رہی ہے، مسلمانوں کو حکومتوں سے پہلے نکالا گیا، سروسوں سے ان کو ہٹایا گیا، پھر ان کا بھی قتل عام کیا گیا، اور کیا جا رہا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کا قتل عام کیا گیا تھا۔ فرعون نے تو صرف ایک ڈر سے قتل کیا تھا کہ ایک کاہن نے یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اور حکومت ختم ہو جائے گی، تمہارا تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ تو اس ڈر سے اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، جب وہ بڑھے گا تب ہمارے حکومت کے زوال کا وہ سبب بنے گا، اور جب بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی قتل ہو جائے گا تو نہ وہ بڑھے گا، نہ پلے گا، نہ پروان چڑھے گا، نہ ہماری حکومت کو کوئی زوال آئے گا۔ تو اس نے اس لیے بچوں کو نشانہ بنایا۔ لیکن جب کوئی حکومت کسی قوم سے ڈرنے لگتی ہے تو پھر اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ آج ہماری حکومت ہمارا نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کو ایک بات کا ہمیشہ سے ڈر رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر 700 سال حکومت کی، 600 سال حکومت کی، اب اگر یہ بڑی تعداد میں یہاں پر رہیں گے تو آگے چل کر پھر جو ہے ان کی حکومت آ جائے گی، یہ پھر سے بادشاہ بن جائیں گے، پھر سے ہمارا تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ یہ ڈر ان کو ستائے رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جگہ جگہ گاہے بگاہے یہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی گودھرا میں کیا، کبھی کیا بولتے ہیں کہ کہیں اور کیا، کبھی کہیں اور کیا، دلی میں فساد ہوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ فسادات اسی وجہ سے کرائے جاتے ہیں تاکہ ایک طبقہ جو ہے وہ پست ہو جائے اور اس کی آواز نہ سنی جائے، جہاں بھی چلے جائے، کسی جگہ پہنچ جائیں، چھوٹی سی چوکی پر پہنچ جائیں، کوتوالی اور تھانے میں پہنچ جائیں، ضلع لیول پر جو کیا بولتے ہیں کہ عدالتیں ہوتی ہیں ان میں پہنچ جائیں، ہائی کورٹ پہنچ جائیں، پھر سپریم کورٹ پہنچ جائیں، کہیں پر بھی ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ ہر جگہ ان کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے، ان کے ریپیٹیشن کہہ لیجیے یا جو کہہ لیجیے کہ درخواست جو ڈالتے ہیں تو وہ ساری چیزیں رد کر دی جاتی ہیں، لوٹا دی جاتی ہے، منہ پر مار دی جاتی ہے کہ یہاں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہونی ہے۔ اور اگر درخواست قبول بھی کر لی جائے تو چند دنوں بعد اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اگر مان بھی لیا کسی حد تک تب بھی حال یہ ہے کہ فیصلہ ہمارا ہی ہے، جیسے کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ قوم بالکل پست ہو جائے اور اٹھنے کا نام نہ لینے پائے، وہ جہاں سے بھی اٹھنا چاہے اسے مایوسی نظر آنے لگے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا۔ تو اس نے کیا تھا کہ بچوں کو قتل کرایا تھا، اور لڑکیوں کو زندہ اس لیے رکھا کہ وہ بعد میں بڑی ہو کر ان کے خادم بن جائیں، ان کے نوکرانی بن جائیں، ان کے یہاں جا کر خدمت کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو عورتوں سے ان کو ڈر نہیں تھا، تو عورتوں کو وہ زندہ رکھا کرتے تھے۔ عورتوں سے مراد وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی، نہ کہ بڑی عورتیں جو شادی شدہ ہوں وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہ بڑا فسادی تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس فساد کا خاتمہ میرے پاس ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کر دیں جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، اور انہیں امام بنا دیں، یعنی حاکم بنا دیں، مقتدا بنا دیں، اور ان کو ہم وارث بنا دیں اس سرزمین کا جہاں پر ان کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ اونچی قوم کو پست کر دیتا ہے، نیچی اور ذلیل قوم کو اللہ اٹھا دیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،
اللہ زمانے کی گردش لوگوں کے درمیان کرتا رہتا ہے، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر، کبھی یہ مالدار کبھی وہ مالدار، کبھی یہ غریب کبھی وہ غریب، کبھی یہ عہدے پر کبھی وہ عہدے پر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھنے کو خوب ملتا ہے کہ آج جو حکومت میں تھا کل وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور آج جو بھیک مانگ رہا ہے کل وہ حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، کیونکہ حکومت اصل میں اسی کی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے، اور پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت اور اس کا قانون چلے۔ یہاں دنیا والے چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ان کا قانون چلے، اور پھر جسے بٹھا دے وہ ایک مہرہ بن جائے، جیسے کہ ہمارے موجودہ راشٹرپتی ایک نیچی ذات کے، اور ان کو ایک مہرے کے طور پر اوپر بٹھا دیا گیا، ایک اونچی پوسٹ دے دی گئی، لیکن اتنی اونچی پوسٹ کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے کہ کسی علاقے کا حاکم، یا یہ کہ کسی علاقے کا چھوٹا سا عہدے والا بھی پہنچ جائے تو وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اونچی پوسٹ پر ہونے کے باوجود، کیونکہ فطرت اس کی وہی تھی کہ ہمیشہ سے وہ نیچے رہا ہے اور ہاتھ جوڑتا رہا ہے تو وہ کرتا رہا ہے۔ تو یہ باقاعدہ کیا جاتا ہے پلاننگ کے تحت، لیکن اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور جس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے وہ آگے چل کر انصاف کرنے والا بن جائے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کو آگے بڑھا دیں گے۔ چنانچہ ان کو کمزور سمجھا گیا تھا تو اللہ نے ان کو امام بنانے کا ارادہ فرما لیا، ان کو وارث بنانے کا ارادہ فرما لیا، اور ان کو زمین میں قدرت دینے کی یعنی حکومت دینے کا ارادہ فرما لیا، اور یہ بھی ارادہ فرما لیا کہ فرعون کو، حامان چونکہ فرعون کا وزیر تھا اور بہت مالدار بھی تھا اور وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں یہ وزارت کی وجہ سے جیسے فرعون چاہتا تھا ویسے ہی یہ بھی ظلم کیا کرتا تھا، بلکہ کہہ لیجئے کہ ظلم کے مشورے بھی دیا کرتا تھا ان کے ساتھ ایسے کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ہم دکھا دیں گے کہ وہی ہونے والا ہے جس سے یہ بچ رہے ہیں، جس سے یہ دور بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کا باقاعدہ نظام بنایا کہ فرعون نے ساری کوششیں کی، سارے بچے قتل ہو جا رہے تھے، آخر میں کسی نے کہا کہ اس طرح تو بچے جب قتل ہو جائیں گے تو ان کے ہاں جب کوئی مرد ہی نہیں ہوگا اور شادی نہیں ہوگی تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ بچیاں چند دن رہیں گی، اس کے بعد مر جائیں گی، بوڑھی ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، پھر ہمارے لیے خادماؤں کی ضرورت پڑے گی تو کون خدمت کرے گا؟ تو فرعون نے کہا اچھا ایک کام کیا جائے، 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا غالباً اسی سال قتل والا سال تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کو بچانا چاہے، کسی کو باقی رکھنا چاہے تو کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ جس کی حفاظت جیسے چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا بھی، آگے اس کا پورا ذکر آ گیا کہ جس فرعون نے جس بچے کو قتل کرنا چاہا وہی بچہ اسی فرعون کے قلعے میں اور اسی کی نگرانی میں پروان چڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر قائم فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے کامیاب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔